کہ فقہ کا لفظ اور اچھے اور برے کا لفظ ایک ہی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہم. اچھا اور برا جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، بندے کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگ سکتی ہے، مجھے نہیں اچھی، وہی چیز بری لگ سکتی ہے. اچھے برے کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ایک ایموشنل ڈیفینیشن ہے. کلچرل ڈیفینیشن بھی اچھی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی چیز کام کرنا اچھا ہے، وہی کام امریکہ میں کرنا برا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آ جائے کھڑے ہو کے تعظیم کرنا اچھا، اسلام میں برا ہے. ٹھیک ہے، تو فقہ جو ہے نا وہ اچھے برے کی تمیز کے سیغے میں نہیں استعمال ہوتا. فقہ صحیح اور غلط، حرام اور حلال، جائز ناجائز، اس کو فقہ کہتے ہیں. محدثین اور فقہ بھی الگ الگ باتیں. محدثین حدیث کا اسپیشلسٹ ہے. فقیہی جو معاملات ہیں وہ حدیث اور قرآن کے تھرو اکٹھے کیے جاتے ہیں. جورسپروڈنس پوری کی پوری سمجھنی ضروری ہے. تو محدثین نے بھی فقہ لکھا ہے، مگر وہ فقہ کے بھی اسپیشلسٹ تھے اور حدیث کے بھی تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی ہے، بہت اچھی ہے. اچھی اور فقہ دو الگ چیزیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی نہیں، اچھی تو ہر تفسیر ہی ہے. کوئی ایسی تفسیر تو نہیں ہو سکتی جو بری ہو، نعوذ باللہ، یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. اب وہ میں اور آپ کمپیریٹیو کرٹیکل تھنکنگ سے، کمپیریٹیو انالیسس سے وہ اس نیریٹو کو کوالیفائی کرنے کی پہلے ایک اہلیت رکھیں گے کہ یار اس کو کس کی وجہ سے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت صاحب نے جس بنا پہ سورہ واقعہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر میں جو تفاصیل لکھی ہیں، میں ایگزامپل ایک دے رہا ہوں، اس طرح کی 12-14 ہیں. سورہ معارج میں ڈفرینشیل بہت بڑا ہے، تکویر میں ڈفرینشیل بہت بڑا ہے ان کا. تو سورہ فاتحہ میں بھی ڈفرینشیل بہت بڑا ہے. مطلب میں کہاں سے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا سورہ واقعہ میں، قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اس حصے کی جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. غور سے سمجھیں عربی کے الفاظ کیا ہے. میری تعلیم نہ پاکستان کے اسکالرس کے اندر ہوئی نہیں ہوئی، تو مجھے یہاں آ کے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اور اینگل بھی مل رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے. اور اچھا گمان رکھنے کی ٹریننگ تھی میرے ساتھ کے تھرو. تو میں یہ نہیں سوچتا ہوئے یہ غلط، کافر، نہیں گمراہ، نہیں، کچھ تو ہے ان کے پاس جو کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جمہور علماء نے لکھ دیا عرب کے بھی. میں نے پاکستان کے 2 اسکالرس جو ہے نا تفصیل سے 3 پڑھ لی، تینوں نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چوتھے ایسے اسکالر کو میں پڑھا کہ فلا میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، اس نجوم ستاروں کو، اس جگہ کی جہاں ستارہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. اور اگر تم جان لو اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، یہ کہاں سے فٹ ہوا ہے، جو عربی میں نہیں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا، انہوں نے صراحت سے یہ بیان کیا. یہ ایک ایکسائٹنگ فیکٹر تھا میرے لیے. ٹھیک ہے، میری نفسیات میں ایک خانہ کھل رہا تھا کہ دیکھیں تو یہ کہاں سے آیا. اس کے لیے مجھے پتہ ہے کوئی 15 کتابیں پڑھنی پڑیں کہ جب میں نکالوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے استدلال کیا کیسے ہے. یہ استدلال نہیں آئے گا، استنباط میں آئے گی ڈائریکٹ بات، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا کہ اللہ کی قسم کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی نصیحتوں کی بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے ماما چاچا کی. اللہ خود لکھ رہے اور اللہ قسم بھی اٹھا رہے اور کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی قسم ہی نہیں. The problem is very big then. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں آپ کے اس سوال میں کہ فرق آئے گا. ہاں فرق آئے گا. پھر اس کے لیے عام بندہ کیا کرے گا؟ تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہے. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے، وہ کنز الایمان نہ کھول. ٹھیک ہے، وہ
بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا, ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں, وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسی عام الفاظ, ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس, ڈسکشنس, پیرلل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت, اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھے, گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں, 13 کے 13 دفعہ میں کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, پھر مجھے عادت ہوگی تو میں کہا ابھی بتائیں گے, اور آگے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹفارمز آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر, علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں نا, معرف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہضم ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں, عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں. اردو ان کو آتی نہیں اس لیے بھی, مگر فرق تو ہے نا. تو پہلے علماء کرام جس پیرائے میں تفسیر لکھتے تھے, آپ خود سوچیں نا, آپ سب اتنی عمریں تو ہو گئی, قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کی کوششیں تو کی اور ناکام ہوئے نا. وہ اردو ہی نہیں آتی جس میں ترجمہ کیا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا اردو ہے. آج کل کے دور کے لیے میں اس لیے تقی عثمانی صاحب کو ریفر کرتا ہوں, یا عبد الحلیم میرے فیوریٹ جو مترجم ہے. اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے, اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تقی عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی. ترجمے میں وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا, لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا, وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا, وہ 3 آیتوں میں ہو, ٹھیک ہے, تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمے میں, تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات. ٹھیک ہے, سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے, اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا, تو پڑھ لیتے ہیں, مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے, ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا, اور پھر بڑی محنت کا کام بن جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. سو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک, اور جب تک قرآن پاک کی سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو بندہ, اور عام لڑکا بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کئی جا رہے ہیں میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیے. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا, اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو, تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ کو عربی کے اوپر ٹیون کریں. یاد رکھیے گا, جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتائے گا, اور وہ مفسر کیا پتہ اسی کٹہرے سے نکلا ہو جہاں پہ پونچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں کیا پتہ. اور ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک اسپیکٹیٹر ہو, غلط خبر آگے لے گیا ہو, ہمیں کیا پتہ. تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, مودودی صاحب کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تفہیم القرآن جو ہے وہ سید ابو العالیٰ مودودی, کیا پتہ غلط بات کی. عام آدمی بھائی, کوئی نبی تھوڑی ہے. کمپیریٹیو انالیسس تو اس لیے کرتے ہیں نا. سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو. پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتی ہے, آپ تو ترجمے پہ ایمان رکھتی ہے, پھر تفسیر, اور اس نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے. یہ کہ بعد جو مرضی فتویٰ دے دوں, گھر والے پورا کریں گے. اور تفسیر ایک بندے کی بھائی صاحب کی کتاب ہے, کیا پتہ انہوں نے کوئی اور اوپینین, کیا پتہ غلط ہو. نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر پیک آف دا صحابی. عمر بن خطاب نے کہا گواہ لے کے آؤ. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ کہاں سے لاؤں, صرف میری اور اکیلی بات تھی نبی علیہ السلام کی, اس وقت کوئی تھا ہی نہیں. عمر بن خطاب نے کہا میں نہیں مانتا. پھر
وی کینٹ جسٹ ٹیک ون مینز اوپینین. اس لیول تک کریکٹنیس کی کوالٹی آف کانٹینٹ کی. ٹھیک ہے, عمار بن یاسر کی خیر بڑی بحث مباحث ہیں عمر الخطاب سے, وی ویری کلوز فرینڈس, بٹ واٹ ایم سیئنگ از ہم عمار بن یاسر کو وہ نہیں مان رہے, اور ہم یہاں پہ ہر بندے کو صرف اس لیے کہ داڑھی لمبی ہے